حافظ صاحب، جماعت اسلامی کی ایک اور بھی پہچان ہے کشمیر اور فلسطین کی تحریکوں کے لیے۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ بہت زیادہ درد رکھتی ہے، ہمیشہ آپ کے جو بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں کشمیر اور فلسطین کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کو غزہ میں اپنی فوج بھیجنی چاہیے؟ نہیں بھیجنی چاہیے، اسپیشلی ان سائڈ غزہ کا جو ایشو ہے نا، دیکھیں وہاں پر دو طرح سے ہیں۔ ایک ہے بارڈر کے اوپر آئی ایس ایف کو لگانا، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جسے آپ کہتے ہیں، اور ایک ہے کہ غزہ کے اندر لگانا۔ غزہ کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی فورس جانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پھر آپس میں فلسطینیوں سے لڑوا دیں گے، اور جو کام اسرائیل کو کر رہا ہے اسرائیل، تو ہم کیوں کریں وہ کام؟ اس لیے وہاں پر ان کی پولیس کا پورا نظام موجود ہے، اور اس معاملے میں حماس اور فلسطین اتھارٹی، الفتح اور جتنے بھی گروپ ہیں وہاں پر جہاد اسلامی، سب کا اتفاق ہے کہ فلسطین غزہ کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی فورس باہر کی نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ باتیں کتنی بھی کر لیں، جتنی بھی ڈائلاگ ہوئے ہیں اور مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں کہیں پر بھی یہ بات لکھی بھی نہیں ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور جو بھی میڈیشن کرنے والے ممالک ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ بارڈر کے لیے لوگ تیار ہیں کہ تاکہ اسرائیل سے بھی بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ صورت ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کو میرا خیال ہے سوٹ نہیں کرتا۔ پاکستان کو ان کی سفارتی اور جو ان کی مدد کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ میرے پاس سوال بہت ہیں، ایک سوال رہ جائے گا۔ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا موقف یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل جو ہے وہ دو ریاستی فارمولہ ہے، یعنی کہ ایک اسرائیل اور ایک فلسطین ہے، اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام جس کا کہ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ یروشلم ہو۔ تو یہ مسئلے کا حل ہے، آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں ٹو اسٹیٹ سولوشن، تو آپ اپنے جو پرنسپل اسٹینڈ ہے آپ کا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، تو اسی جملے میں آپ اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس مسئلے کا ادراک ہے، ہماری پارٹی کو ادراک ہے کہ جب انٹرنیشنلی آپ کوئی چیز سلوشن کرنے جاتے ہیں تو اس میں 1968 کی جو پرابلم، 1967 کا جو مسئلہ تھا وہ آتا ہے، لیکن پاکستان کو بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے، اور پاکستان کو قائد اعظم والی پوزیشن پہ رہنا چاہیے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، لیاقت علی خان والی پوزیشن پہ رہنا چاہیے کہ جب وہاں پر انہوں نے امریکہ کا وزٹ کیا اور اسپیکر کے سامنے بات ہوئی، اس کے جو کانگریس تھی، تو اسپیکر نے کہا کہ بھئی آپ تسلیم کیوں نہیں کر لیتے، آپ کا تو فاصلہ بھی بہت ہے، جغرافیہ بھی بہت دور ہے، آپ کا پرابلم بھی کوئی نہیں ہے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا، آپ کو بہت پیسے ملیں گے، اور نوزائیدہ مملکت تھی پاکستان۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ our souls are not for sale Mr. Gentleman۔ تو اب یہ کتنی کلیئرٹی تھی نا اس وقت، تو اور یہ کلیئرٹی پاکستانی قوم میں آج بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے چند لوگوں کا مسئلہ ہے جو ہمارے حکمران طبقے کو بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں کہ یار انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رہنا ہے تو یہ بات کرنی پڑے گی۔ بھائی ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو ایران مسلسل یہ کہتا رہا کہ مقبوضہ فلسطین کی طرف سے ہم پر حملہ کیا گیا ہے، وہ یہی کہتے تھے نا۔ تو کیا ہو گیا اس سے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کو صرف ایک ریاست کی بات کرنی چاہیے، اور فلسطین کی آزاد ریاست ہے۔ اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو بھائی ہائی جیکر سے بھی مذاکرات تو ہوتے ہیں نا، تو جس نے قبضہ کر لیا ہے بات چیت تو اس سے بہرحال حماس کر رہی ہے۔ اور ہمیں ایک اور بات ہے، اگر ہم حماس کو لیجیٹیمائز کر دیں، جو کہ وہاں کی جینوئن لیجیٹیمیٹ ڈیموکریٹک فورس ہے، جیتے تھے وہ، ان کو نہیں کرنے دیا کام، خدمت بھی وہ کرتے ہیں، ریلیٹ بھی کرتے ہیں، 2 سال کی اس پوری تباہی کے باوجود وہاں کے عوام ان کے ساتھ ہیں۔ حماس کا اگر آفس پاکستان میں ہو، حماس کو ہم پورے دنیا میں لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کریں اور اسٹینڈ لیں، تو پوری دنیا آپ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور یہ سب ممالک جو اس وقت دہشت گرد قرار دینے کی بات کرتے ہیں آئسولیٹ ہو جائیں گے، اور ہو گئے اپنے اپنے عوام میں۔ امریکہ میں لوگ حماس کو پسند کرتے ہیں، یورپ میں لوگ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ حماس کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ جو یو این او کا چارٹر ہے اس کے مطابق ایک جو قابض فوج ہے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ان کی یہ پوزیشن تو واضح ہے۔ حافظ صاحب، سوال کچھ اور بھی ہیں میرے پاس، اور میرے پاس وقت کم ہے۔ اب وہ سوال ایسے ہیں کہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سوال نہیں کیا، یہ سوال نہیں کیا، وہ پھر کسی وقت کر لیں گے آپ سے۔